الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان ويقبض بعباده إلا لاثنين شاحن وقاتل نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوست بزرگ دینی ایمانی بھائی، اللہ رب العزت نے انسانوں کو زندگی کے الگ الگ لمحات میں ایسی ایسی رحمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ جس مہینے کا آغاز ہو رہا ہے شعبان المعظم، یہ مہینہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے شعبان کا مہینہ آتا ہے۔ اسلامی اعتبار سے یہ مہینہ 8واں ہے اور اس مہینے کی اللہ رب العزت نے بڑی برکتیں اور اس کی اہمیت ہے۔ رمضان المبارک کا ایک ہی مہینہ اب باقی، اس کے بعد رمضان کے سارے ایام رحمتوں برکتوں اور اللہ کے فضل و کرم کے رہنے والے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے خوب دعا کیا کرتے۔ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کتنا جئیں گے کب مر جائیں گے کسی کو علم نہیں، اس لیے ہم اپنی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ رمضان ہمیں مل نہیں سکتا کہ آدمی کو اس وقت میں کون سی بیماری ہے اور اس وقت میں موت کا پنجہ ہمیں جکڑ لے، یہ کوئی بھی آدمی جانتا نہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ، یہ رمضان کا مقدمہ ہے۔ اس کو ہم ایک کھانے کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ بہت سے ہمارے وہ حضرات جو باہر کھانے کو جاتے ہیں تو معلوم ہے کہ ہوٹلوں میں بہت سی چیزیں اسٹارٹنگ میں دی جاتی ہیں، شروعات میں دی جاتی ہیں، جس کو اسٹارٹر کہتے ہیں۔ کھاوا تو چالو کروا چاکوا تو اسٹارٹر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی باقی ہے، اس سے پہلے رمضان کی اہمیت اور رمضان کی قدر و قیمت ہمارے دل میں پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ شعبان کا مہینہ ہم کو عطا فرمایا۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ 15 شعبان یعنی شب برات، اس رات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اتر کر اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور اپنی ندا اور اپنی پکار سے بندوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مغفرت کا طالب ہو، اپنے گناہوں کی معافی کروانا چاہتا ہو، توبہ استغفار کروانا چاہتا ہو۔ دوسرا اعلان ہوتا ہے کوئی بیمار جس کو شفا چاہیے میں اس کو شفا عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہے کوئی حاجت مند۔ تو 15ویں شعبان کو اللہ رب العزت مغرب سے لے کر، یہ بات ذرا سننے کی ہے کہ مغرب جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے لے کر فجر کی طلوع آفتاب تک یہ ندا چلتی ہی رہتی ہے، یعنی یہ آواز اللہ کی چلتی رہتی۔ تو کیا اللہ رب العزت کی یہ پکار دیگر دنوں میں نہیں ہوتی ہے؟ رات کے اخیر حصے میں جس میں ہم اکثر لوگ تہجد پڑھتے ہیں 3:30 4 بجے، یہ رات کا آخری حصہ ہے۔ پورے سال بھر میں 15ویں شعبان کو چھوڑ کر اللہ کی یہ ندا پورے سال چلتی، لیکن رات کے آخری حصے میں چلتی، اور 15ویں
شعبان یعنی شب برات کو سورج جیسے ہی غروب ہوا وہاں سے یہ اللہ کی ندا شروع ہو جاتی اور طلوع آفتاب تک باقی رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس رات کو ہم عبادتوں کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے توبہ استغفار کرتے ہوئے اس رات کو گزارنا چاہیے. 10 صحابہ کرام سے اس کی روایتیں منقول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو 15 شعبان حاصل ہو وہ رات کو قیام کریں اور دن کو روزہ رکھیں. یہ دو باتیں ہیں، ایک ہے رات کو قیام کریں اور دوسری بات ہے دن کو روزہ رکھیں. اب روزہ رکھنے میں بھی یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ سمجھ کر روزہ نہ رکھے کہ سنت ہے، بلکہ یہ سمجھ کر روزہ رکھے کہ مستحب ہے اور حدیثوں میں آیا ہے. اور اس میں بھی علماء کرام فرماتے ہیں 13, 14 اور 15 کا روزہ رکھے تو بہت اچھا ہے. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم 15 شعبان کا ایک روزہ ہی رکھ لے. اب یہ روزہ رکھنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس شب برات میں 15 شعبان کو اللہ رب العزت یہ فیصلہ اتارتے ہیں اور فرشتوں کو عطا کرتے ہیں کہ کون جینے والا ہے کون مرنے والا ہے. اس کا کفن دنیا میں اب بن چکا ہے، اس کی قبریں کھد چکی ہیں. مطلب یہ کہ موت اور زندگی کا فیصلہ اس رات کو دیا جاتا ہے. اس کو کتنا رزق ملنا ہے، روزی روٹی کتنی ہے، اللہ رب العزت یہ بھی سال بھر کا پورا جو ہے پوری لسٹ اللہ رب العزت فرشتوں کو عطا فرماتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے نامہ اعمال اللہ رب العزت کے پاس جائیں اور میں روزے سے نہ ہوں، یعنی میں روزے دار رہوں اور اس حالت میں میرے نامہ اعمال اللہ رب العزت کے پاس جائیں. یہ خوشی کا باعث ہے اور اللہ خوش ہو جائے. تو اس لیے 15 شعبان کو روزہ رکھنا چاہیے. دوسری بات، رات کو قیام کریں گے تو اس کے اندر بھی علماء نے لکھا ہے کہ ایسا اہتمام کرنا کہ سب مسجد ہی میں قیام کریں یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا کریں گے تو گھر پہ تو پھر اور پروارتے بیٹھے رہیں گے یا سو جائیں گے. کم از کم اس سے پہلے بھی میں نے ایک صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آپ کے سامنے بہت سی مرتبہ کہہ چکا ہوں. ایک آدمی وہ ہے جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، مرد کی بات کریں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور گھر جا کر جو ہے سو جاتا ہے، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، سنتوں کے ساتھ ساری چیزیں پڑھ لیتا ہے. گویا کہ اس نے رات کی عبادتیں مکمل کی، رات کی عبادت کا ثواب اس کو حاصل ہوتا ہے. اور اگر یہی آدمی شب برات یعنی 15 شعبان کو یہاں مسجد میں یا کہیں بھی قیام کر رہا ہے، عبادت کی نیت کی ہے، اور اس کے ساتھ میں کسی کی غیبت ہو، کسی کی چغلی ہو، ادھر ادھر کی باتیں ہو، تو اس سے اچھا ہے کہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کہ بھائی نماز پڑھے تو گھر جا کر سو جائے اور جو ہے فجر میں پھر واپس آ کر نماز پڑھ لے. اللہ رب العزت جو ہے اس کے بدلے میں پوری رات جو ہے عبادت کا ثواب ہمیں مل جائے گا اور لغویات اور دیگر بیکار کے کاموں سے ہم بچ جائیں گے. تو 15 شعبان کو ہمیں کرنا یہ ہے کہ قیام کرنا ہے. ہاں اگر نوجوان آ جاتے ہیں اور مسجد میں قیام کر لیتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اس طرح کا اہتمام بہت تاکید کے ساتھ کرنا یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں اتنی مضبوطی کے ساتھ قیام کرنے کو منع کیا گیا ہے. علماء کرام بھی جو ہیں اس طرح منع کرتے ہیں. تو میں نے دونوں باتیں بتائی ہیں کہ قیام کریں گے اور جو ہے ہو سکے تو نفلی عبادت ہے. اور حدیث میں لکھا ہے اور ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری ادب اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نفلی عبادت تو سب گھر میں ہی کرنی چاہیے. پھر لکھا ہے آگے لیکن فقہائے کرام نے یعنی مفتیان کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اس طرح کا حکم لگا دیں گے، بہت سے لوگ وہ ہیں جو کاروباری ہیں، بزنس مین ہیں یا اپنے کاموں میں مشغول ہیں، سیدھے کام سے مسجد میں آتے ہیں اور جو ہے پھر مسجد ہی سے اپنے کاروبار کے لیے چلے جاتے ہیں. اب ہوگا یہ کہ اگر ان کو گھر پر جانے کو کہا جائے گا تو سنتیں ختم ہو جائیں گی. اس وجہ سے کہا گیا کہ جس
کے لیے آسانی کو وہ زیادہ تر مسجد ہی میں سنت وغیرہ پڑھتے ہیں، اور نفلی عبادت کرنا ہو تو وہ بھی کر لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کر بھی عبادت کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ہمارے یہاں یہ بھی ایک مشہور ہے کہ جیسے اس رات کو جاگنا ہے تو پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہت سے لوگ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، توبہ کی نماز، حاجت کی نماز، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں اور نفلی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیں اسی شریعت کے مزاج کو سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم عام دنوں میں نہیں پڑھتے ہیں تو شب برات میں صلاۃ التسبیح یہ کوئی مخصوص عبادت شب برات کے لیے نہیں ہے، یعنی اس رات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آپ پڑھیں، شب برات میں پڑھیں، شب معراج میں پڑھیں، شب قدر میں پڑھیں، آپ ان کے علاوہ دیگر راتوں میں پڑھیں یا دن میں پڑھیں، پڑھنا کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی رات کے ساتھ ہم خاص کرتے ہیں، خاص کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم جو شب برات میں صلاۃ التسبیح پڑھنا اچھا ہے اور پڑھنا ہی چاہیے، لیکن اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھاوے، کیونکہ دیکھو آج جیسے سمجھو کہ پہلی شعبان ہے، مطلب شعبان جیسے ہو کہ میں بھی خود مسجد میں آ جاؤں۔ اب بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کا آئیڈیل بنے، میں ہوں سب اپنا مطلب شعبان ایوان ہے مسجد میں آتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوتا ہے، یعنی کیا مجھے دلیل بنے۔ ہمارے علماء جو آگے کا سوچ کر کہ جیسے میں آؤں گا، میں یہاں قرآن پڑھوں گا، ذکر تلاوت کروں گا، لوگوں کو اچھا میسج پہنچے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن میری وجہ سے یہ بات ہونا کہ جو ہے مول صاحب آئے ہوا تو میں بھی جاؤں، اور اس کے ساتھ میں مول صاحب نے صلاۃ التسبیح پڑھی اس لیے میں بھی پڑھتا ہوں، یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن اس لیے کہ مول صاحب پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن و حدیث میں اس بات کو کہا گیا ہے، تو میری وجہ سے ایک دلیل پکڑی جاتی ہے۔ میں اپنا ایک نمونہ بتا رہا ہوں، اس طرح بہت سے لوگ نمونے ہوتے ہیں۔ میرے والد صاحب گئے، اس کا مطلب مسجد میں جائیں پڑھو۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو ایسا سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر پر نہیں ہو سکتا، حالانکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے گھر کو قبرستان نہیں بنانا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ عبادات کے ذریعے سے اپنے گھر کو جو ہے نورانی بنائے، روشن بنائے، اور وہاں قرآن کریم کی ذکر تلاوت کی اور نماز کا جو ہے اپنے گھر پر، فرض نماز کی بات نہیں کرنا ہو، دیگر نوافل عبادتیں اپنے گھر پر کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے اپنے گھروں میں جو ہے نورانیت باقی رہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں شب برات کے لحاظ سے۔ اللہ رب العزت جو ہے اس شب برات میں ایک اور چیز ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شب برات تھی، 15ویں شعبان تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے اور بہت لمبی دعا کر رہے ہیں۔ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ وہم ہوا اتنا لمبا سجدہ کہیں حضور چلے تو نہیں گئے، یعنی وفات تو نہیں ہو گئے، یعنی ایسی دعا کرتے تھے۔ تو حضور نے جو ہے اس پنڈلی پر ہاتھ لگایا، ایڑی پر، اور جو دیکھا تو پتا چلا کہ ہاں حضور تو حیات ہے۔ اس کے بعد ایک دعا سنی جو 15ویں شعبان کو مانگنی چاہیے، اور اس دعا کو اور دیگر اوقات میں بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعا جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے سنا، اور جو ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کو جنت البقیع میں چلے گئے، قبرستان میں۔ تو یہ پوری زندگی میں شب برات ہو رہی ہے، اور اسی رات کو اللہ کے نبی جنت البقیع میں پوری زندگی میں ایک مرتبہ گئے۔ تو ہمارے علماء کہتے ہیں ویسے بھی مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، یا میں کوئی اسپیشل دیکھنے تو جاتا نہیں کہ کون کون قبرستان جاتا ہے، وہاں ہمارے ہی خاندان کے لوگ بسے ہوئے ہیں اور وہاں سوئے ہوئے ہیں، وہ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی کوئی رات نہیں جاتے ہیں تو اس رات کو تو جاؤ، شب قدر کو جاؤ، شب معراج کو جاؤ۔ یہ نہیں کہتا کہ اس دن کو خاص کر لو، لیکن نہیں کرنے ہو تو اتنا تو کم از کم کرو کہ اس رات میں قبرستان میں جا کر وہاں پر کچھ فاتحہ خوانی کرو، کچھ جو ہے 4 پھول پڑھو، اور جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ لو، جو کچھ آتا ہے وہ پڑھ کر جو ہے انہیں بخش دو۔
بہت سے لوگوں کو یہ بھی سوال ہوتا ہے مولوی صاحب ہر مرتبہ مسجد میں بیٹھ کر صلاۃ التسبیح نہیں پڑھیں گے، یہ نہیں کرنا ہے، قبرستان نہیں جانا ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں بہت سی مرتبہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو دھیرے دھیرے کرنے کے بعد اگلی نسل میں ضروری ہو جاتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو بتا دوں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی ہیں، پیغمبر ہیں. ان کے گزرنے کے بعد شیطان نے یہ وسوسہ لوگوں میں ڈالا کہ نوح علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی برگزیدہ لوگ، تو ان کے دلوں میں یہ ڈالا کہ آپ جو ہے اپنے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کو یاد کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بہت موجودی ہستی تھی، بڑے بڑے اللہ والے تھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ ایک کام کی چھوٹی سی مٹی بنا لیں اور اس کے بعد جو ہے ان کو دیکھتے رہے تاکہ آپ کے دل میں عظمت باقی رہے. پہلا مرحلہ یہ ہوا. اب جو ان لوگوں کے بعد کی نسل تھی انہوں نے بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ابا اس مورتی کے سامنے جو ہے ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں. اب وہ لوگ جو ہوں گے وہ تو ایصال ثواب کر رہے تھے. اب بچوں نے کیا دیکھا کہ جو ہے یہ تو ہمارے ابا وغیرہ خاندان والے ان بڑوں کے سامنے کچھ تو کر رہے. اب شیطان نے دوسری نسل کو یہ پیغام دیا کہ یہ مورتی کے سامنے کھڑے رہتے تھے، بدھو تم بھی کھڑے رہو. وسوسہ ڈالے اور ہم نہ پھنسے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو رگوں میں دوڑتا ہے. اب ان کو یہ لگا کہ جو ہے یہ عظمت والے ہیں تو کچھ پھول پتی کچھ چڑھاؤ. دھیرے دھیرے میں جو کہہ رہا ہوں اس کے بعد دھیرے دھیرے مورتی پوجا شروع ہو. یہ ہسٹری بنی ہے اس کی. اب کیا ہوتا ہے جیسے ایک آدمی کر رہا ہے تو بہت سی مرتبہ آپ کو یہ سننے ملتا ہے کہ پھلا کام نہیں کرنا ہے، پھلا سنت ہے، پھلا فرض ہے، پھلا واجب ہے، مستحب ہے، الگ الگ کیٹیگری بتا رہا ہوں. اب کیا ہوتا ہے ہر مرتبہ بہت سے لوگ جیم تیم تو شب برات میں بدا جمع تھے بھی تمہیں ممبر پر بہن آؤج کہہ دے کہ جمع نہیں تھا. یہ سوال ہے بھائی جمع ہو جاؤ، میرا کندھا پکڑنا تو ہے نہیں، یہاں بندوق رکھ کر گولی نہیں مار. میں بتا رہا ہوں کہ جو ہے اس طرح جمع ہونا احادیث میں مستقل عبادت سمجھ کر مسجد میں جمع ہوگے. آخر میں کیا ہوگا ہماری نسل اس کے بعد کی نسل یہ سمجھے گی شب برات ہے، شب معراج ہے، یہ ہوگا شب قدر ہے. کیا کرنا ہے مسجد میں جمع ہو جاؤ، پھر کھیر بناؤ، پھر جو ہے کھانا بناؤ. دھیرے دھیرے ہوتا ہے اور یہ ہوا ہے، ہوا نہیں ہے، ہوا ہے. بہت سی چیزیں وہ ہیں جو ہمارے اکابرین نے، علماء کرام نے محنت کر کر کے ختم کیا ہے. اور جن علاقوں میں آپ جاؤ گے جہاں پر اس کی عظمت کو آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے. یہ کیا ہے شب برات؟ شب برات یعنی اتنی بڑی رات ہے، یہ ہے بلا ہے. پھر وہاں کیا ہوتا ہے وہاں حلوے بکتے ہیں، پھر وہاں مٹھائیاں بکتی ہیں، پھر وہاں جو ہے روشنی اور جو ہے اور لائٹیں جلتی ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت سے لوگوں نے اس کو بہت عظمت دی. بہت سے لوگوں نے کہا شب برات میں کوئی ملے نہیں. امت وسط، ہم تو جو ہے درمیانی امت ہے، ہم کو نہ بہت زیادہ کہا گیا ہے نہ کچھ بھی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. اللہ نے ہم کو بیچ کا راستہ بتایا. کیا ہے وہ کہ جو ہے شب برات کی عظمت والی رات، اس کی اہمیت اور جو ہے اس کی برکت اور عظمت کا ہم یقین کرتے ہیں اور عبادت کرنا ہے کرو. لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر ہم کسی کے لیے آئیڈیل ہیں اور ہماری وجہ سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شب برات میں آنا پڑے گا، شب برات میں روزہ رکھنا پڑے گا، تو پھر جو ہے کینسل کرو، مت رکھو. لیکن حدیث میں ہے، حدیث میں ہے قیام کرو، حدیث میں ہے روزہ رکھو. لیکن جو ہے اگر کسی کو غلط میسج پہنچتا ہے تو حدیث میں ہے اور لکھا ہے علماء کرام نے یہ مستحب ہے، عمل کرنا بھی مستحب ہے. کرنا ہے تو کرو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اگر کسی کو ہماری وجہ سے غلط میسج پہنچتا ہے تو ایک آدمی عبادت نہ کرے وہ چل جائے، لیکن ہماری وجہ سے کوئی غلط عبادت میں مشغول ہو جاوے اور ہماری وجہ سے یہ میسج پہنچ جاوے اور یہ سمجھے کہ ایک آدمی مستحب کو فرض سمجھ رہا ہے. جیسے مطلب ایسا ہوتا ہے جیسا ہم جو سمجھو کہ یہاں پر ایسا مزاج ہے کہ شب برات، شب قدر اور شب معراج کی بڑی بڑی راتوں میں جمع ہونے کا ایک ماحول ہے. جیسے شادی میں ہمارے خاندان کی میں سے کوئی نہ آوے تو ہم کیا نہیں آئے، بولنا بند ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک صحابی ہے کہ کپڑے پر جو ہے پیلے رنگ زعفران کا داغ لگا ہوا،
اللہ کے نبی جو وقت کے جو ہے نبی ہیں اور سارے نبیوں کے ساتھ ان کو بھی معلوم نہیں کہ ایک صحابی کی میں بات کر رہا ہوں شادی ہو گئی یہاں پر تو شادی ہو تو نہیں پہنچے دعوت میں بولا اپنے بھی نہیں بولا ہوا یہ نبی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دامن کو دیکھا تو کہا کہ جو ہے آپ کے نکاح ہو گیا آپ کی شادی ہو گئی سوال الحمدللہ میری شادی ہو گئی یعنی نبی کو بعد میں پتا چل رہا ہے کہ شادی ہو گئی اور جو ہے شب زفاف بھی ہو گیا رات بھی گزر گئی سب ہو گیا اس کے بعد نبی کو پتا چل رہا ہے لیکن نبی نے جو ہے یہ نہیں کہا کہ میں نے موک پٹو لائی کو تو آؤ گئی متا نو تھے نے آؤ کرے نہیں یہ نہیں کہا بلکہ صحابی ہے جس کی وجہ سے جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں نبی کو دیکھنا اور نبی کا ساتھ ہونا اور نبی کو نہ کہنا ایسا لیکن اس کے باوجود بھی ایسا نہیں ہمارے یہاں اگر دیکھو سمجھو کہ شب برات شب قدر اور اس کا ماحول ہو اور اس کے بعد اگر میں نہ ہوں جیسی کوئی ایسی ہستی ہو جیسے میں یہاں کا امام مؤذن صاحب ہے نا مؤذن نہیں آوے لوگ اپنے امام صاحب نہیں آوے لوگ کیا مطلب ہے اس کا جو شب قدر یہ تھنکنگ اور یہ مینٹلٹی کو ختم کرنے کی بات کر باقی آپ چاہے عبادت جتنی بھی کرو کوئی مسئلہ نہیں آپ جو ہے پوری رات قیام کرو مسجد میں پورے دن جو ہے روزہ رکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت کو آپ سے مسئلہ یہ ہے کہ آگے جا کر یہ دماغ اور یہ اپنے دل میں فٹ کر دینا کہ جو ہے شب معراج اور شب قدر ان راتوں میں جو ہے اہمیت اور اتنی تاکید کر دینا کہ اس کے بعد والی نسل جو ہے اس میں مبتلا ہو جائے جیسے ہمارے علماء کرام نے قبروں پر جانے سے کسی کو منع نہیں فرمایا قبر پر میں بھی جاتا ہوں میرا ہر مرتبہ کا معمول ہے جیسے ابھی بھی درمپور میں گیا تھا وہاں پر جاتا ہوں تو جہاں مجھے بہت دقت کئی مرتبہ یہ بات بھی اور جہاں کہیں بھی ایک مرتبہ حافظ حذیفہ کے ساتھ بھی یہاں گیا ہوا یہ اوپر جو ہے یہاں پر بھی قبر ایک ہے وہاں کے مجاور نے پھر اتنی بات کی پرانی قاعدہ بات اور جیسا آدمی جیسا دکھتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی آدمی بات کرتا ہے تو میرے ساتھ بھی اس لیول کی بات کرنے میں تو میرے دل میں تو کچھ تھا ہی نہیں لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے علماء کرام نے منع نہیں کیا قبر پر جاؤ اور اللہ والے ہیں ان کی دعائیں لو کیا مطلب ہے ان کو جب آپ پہنچاؤ گے اصولی قاعدہ ہے دنیا کا میں اگر کسی کو 1000 روپیہ یا کوئی بھی چیز کی مدد کرنا اس کے دل سے دعا نکلے گی اب بات یہاں آئی کہ وہ اللہ والے کو کیا ضرورت ہے تمہاری تو پھر قرآن کی وہ آیت ان اللہ و ملائکتہ بولو آگے یصلون علی النبی کیا ضرورت ہے نبی پر درود پڑھنے کی نبی تو بہت اونچی ہستی ہے مت پڑھو یہ دلیل ہے نبی کو کیا ضرورت ہے نبی تو سکہ لگا کر آئے ہیں نبیوں کے سردار ہیں سب لوگوں کو مسجد اقصی میں نماز پڑھائی ہماری درود کی کیا ضرورت ہے نہ پڑھو درود حالانکہ حدیث میں کیا ہے درود شریف کثرت سے پڑھا کرو جمعہ میں پڑھا کرو یہ اولیاء کرام کو ہماری ضرورت نہیں کہ یہ بات تو ہے لیکن ہم اگر پڑھیں گے ہم اگر نبی پر درود پڑھیں اللہ والوں پر درود پڑھیں اور جو ہے اللہ والوں کے لیے جو ہے ہم ایصال ثواب کریں تو ان کے وسیلے سے ہمارا کام اللہ اور آسان کر دیتا تو یہ اللہ والے تو ان کا کانٹیکٹ زیادہ ہے جب میرے بندے کو یاد کرنا ہے تو جو اپنوں کی مدد کرتا ہے جو ان کے خاندان والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہمارا کام تو مانا اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو ہم اگر کریں گے اور جو وہاں پر جا کر ہم اپنا کچھ پڑھیں گے اس کی وجہ سے غلط نہیں ہو جاتا لیکن دھیرے دھیرے میسج کیا پہنچا معلوم اس خبر میں ہوتا ہے یہ میرے ساتھ بھی ہو میری والدہ کا جب انتقال ہوا میرے دل میں بہت خواہش ہوتی تھی میری امی کی قبر یہاں نہ ہو نا میں پھول لگاؤں امی کی قبر کو ایک دم ٹپ ٹاپ پر زندگی میں تھا کبھی گلاب کا پھول دیا کبھی نہیں دیا کبھی آئی لو یو کہا کبھی نہیں کہا ماں سے محبت سے کبھی بات کی اس وقت طرح امت پر ڈوئی دے گی یہ بات کہتے تھے اور جب قبر بن گئی ہے تو بہت سارے ڈیزائن پھر یوں بنانا اب کوئی ضرورت نہیں اللہ کے واسطے چھوڑ دو اتنے پیسے کسی فقیر کو کھلا دو تاکہ اس کی وجہ سے ایصال ثواب پہنچے گا تو یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ مینٹلٹی یہ دماغ کا کیڑا ہے نا وہ اگر غلط دین کی طرف جاتا ہے وہاں علماء کرام جو ہے اس کیڑے کی جان کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے بہت سی مرتبہ ہم کو جو ثواب ہم سب کرے وہ کیڑا اگر نہ روکیں گے تو دھیرے 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 کیا ہوگا پیوست ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا جب مضبوط ہو جاتا ہے اس کے بعد جینے نہیں دیتا ہے بہت پریشانی ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے دین پہ جو عمل کریں شب برات کے بارے میں بھی آپ کو بتایا آپ قیام کریں آپ روزہ رکھیں اس کی بڑی
بڑی فضیلتیں ہیں، میں منع بالکل نہیں کر رہا ہوں، لیکن اپنے بچوں کو اس کی تعلیم بھی دے کہ کیا کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے. اس لحاظ سے کریں گے تو انشاءاللہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ رب العزت ہمیں نوازتا رہے گا. باخر دعوانا